اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا نہیں مانگی جا سکتی؟ کیا خدا صرف آسمان میں ہے؟ آئیے ان سوالوں کا جواب جانتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ پیغمبر سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں یقیناً ان سے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا اور پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جس قدر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا برا اور خدا کی نگاہ میں ناپسند ہے، اسی طرح خدا سے دعا اور اظہار حاجت مندی کرنا خدا کے نزدیک محبوب عمل ہے، کیونکہ خداوند عالم رازق، خالق، مقتدر، حکیم، دانا، علیم اور قادر مطلق ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کا اٹھانا مخلوق کے لیے بہترین عمل ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہاتھوں کو پھیلانا ایک قسم کا طریقہ ہے حاجت طلب کرنے کا۔ یہ ایک روحی اور روانی حالت ہے حاجت طلب کرنے کی۔ باقی خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا کسی خاص جہت یا سمت میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جتنی بھی نفیس اور قیمتی چیزیں ہیں وہ سب اپنے لیے بلندی چاہتی ہے، جیسے خود دماغ انسان کے حصے قوت کان، ناک، منہ، آنکھ اور انسان کے تفکر کرنے کی جگہ انسان کے جسم کے بلند حصے میں خداوند عالم نے قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کا دعا کے لیے اٹھانا کسی بلند شخصیت کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من الصلاة فلیرفع یدیہ الی السماء ولینصب فی الدعاء۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو اور دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ اس وقت ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے میرے مولا، کیا خداوند عالم ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں، خداوند عالم ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا تو پھر بندے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھائیں؟ اس موقع پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب کچھ آسمان میں موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے بارش جو زمینوں کو زندہ کرتی ہے، سورج کی روشنی جو کہ زندگی اور حیات کا مرکز ہے، ہوا بھی آسمان میں ہے جو کہ زندگی کے لیے تیسرا اہم سبب ہے۔ آسمان اور رزق اور برکات الہی کا معدن و مرکز ہے، لہٰذا سنت انبیاء اور سیرت معصومین علیہم السلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کرتے وقت آسمان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس لیے آسمان ہی انسانیت کی فلاح اور بہبود کا مرکز ہے۔ تو انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں ہم آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں خدا یا پروردگارہ، آج شب جمعہ ہے، آپ کی رحمت، نعمت، برکت اور مغفرت ہمارے اور ہمارے اموات کے لیے نصیب فرما۔